السلام علیکم گائز، دس از محمد رشان صدیقی اور آج میں لائیو آیا ہوں سیف اللہ خالد صاحب کے ساتھ، جو کہ میرے فیس بک فرینڈ ہیں، اور آج ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سیف اللہ خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ I'm fine and thank you for جی، taking me live تو in your بہت session. سارے جی بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے، تو آپ انہیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا پروفیشن کیا ہے، جی اور آپ کا ایگزیکٹلی کہاں سے تعلق ہے۔ میرا بیسک تعلق ہری پور سے ہے، کے پی کے. ہم، اور میں بیسکلی جیم اسٹونس کو ڈیل کرتا ہوں اور فیشن جویلری سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتی ہے اس والے سے ہمارا آن لائن پلیٹ فارم بھی موجود ہے www.frnsis.com پہ. اس کے علاوہ فیس بک ہم، انسٹاگرام پہ fornesses.official سے ہمارا پیج ہے. آپ وہاں پہ وزٹ کر کے باقاعدہ ساری ہماری جیم تیز اسٹونس کی بولیے گا، کلیکشن. فیس بک انسٹاگرام کے بارے میں کیا بولا؟ جی جی ہمارا فیس بک انسٹاگرام پہ بھی پیج ہے fornesses.official کے نام سے. اس کے علاوہ ویب سائٹ جی جی www.fornesis.com پہ آپ جا کے ہماری سارے پروڈکٹس جیم اسٹونز اور فیشن جویلری کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ ہمیں چیٹ پہ جا کے آپ کسٹمر ریپرزینٹیو سے بات کر کے آپ ایزیلی اپنی جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ بھی کلیئر کر سکتے ہیں. تو اگر میں بتانا چلوں، میں جو ہوں اس کمپنی کو میں چلا رہا ہوں سنس 1 ایئر ہو چکا ہے میرا. اور میں بیسیکلی جمالوجسٹ ہوں اور میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں. اس کے علاوہ میں انٹرنیشنل جیمز ہوں سوسائٹی کا ممبرشپ میں نے لی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جمالوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے فیلوشپ بھی میں نے لی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس میں آپ کو ساتھ اپنا انٹروڈکشن بھی دیتا چلوں کہ بریف کہ وائی وی ہیو اسٹیبلش دس. کہ بیسک ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ اینڈ یوزرس کو اتھینٹک جیم اسٹونس اور شوق تو ہوتا ہے، بالکل انٹرسٹ ہے کہ یار ہم اسٹونس کلیکشن کریں اور اس طرح کی چیزیں لیں اور پہنیں اور جو ہے رنگز وغیرہ لیں. پر ایشو یہ آتا ہے کہ ان کو اتھینٹک چیز نہیں مل پاتی. اسی وجہ سے میں اس فیلڈ میں بھی آیا اور اپنی نالج بھی لی اور اپنے آپ کو اس فیلڈ میں اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہمارے سورسز جو ہے وہ میں بتاؤں کہ انٹرنیشنلی بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں اور لوکلی بھی ڈیل کر رہے ہیں. تو آپ کو اپنے اس والے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ جنون چیز جو ہے ایک اینڈ یوزر تک پہنچانا. تو اس والے سے آپ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ جا کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ دے سکتے ہیں. اور آپ کو جو ہے اتھینٹک پروڈکٹ آپ کے گھر بیٹھے آپ کو پہنچ جائے گی، ڈلیور کر دی جائے گی آن کیش آن ڈیلیوری. تو یہ تھا یہ اچھا تھوڑا سا میرا. اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پرچیز کر لیتے ہیں اسٹون اور پھر اس کی انگوٹھی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ ویریفائی کیسے کریں کہ یہ اصلی اسٹون ہے یا نقلی اسٹون ہے؟ سر اسٹون ویریفیکیشن بیسیکلی اس لیے اس کو ایک ان ڈیپتھ نالج چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹیکنیکس عام مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی دانتوں سے اس کو اسکریچ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ٹچ کر رہا ہے کسی چیز پہ، وہ ناکنگ کر رہے ہیں اس کو ٹھک ٹھک آواز کے آ رہی ہے اسپیسیفک قسم کی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسٹون ہے، فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یا آگ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک بیسیکلی یہ اولڈ ہو چکی ہیں اور یہ ایک حد تک ثابت تھی، لیکن اب یہ اپلیکیبل نہیں ہے. کیونکہ بہت ساری ٹیکنیکس، بہت ساری آرٹیفیشل چیزیں ایسے آ چکی ہیں جو کہ ان ٹیکنیکس کو کہ آپ کہہ دیں کہ کراس کر چکی ہیں، یعنی کہ اوور کم کر لیا. آپ چاہ کے بھی آپ چاہیں تو یہ ٹیکنیک اپلائی کریں تو آپ کو نہیں ہے وہ کام نہیں کریں گی. تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو ٹیکنیکل نالج چاہیے. اس میں ہمارے بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں، اس کی کلیئرٹی آتی ہے، کٹ آتا ہے، اس کا نیچر دیکھنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں سائنٹیفک انسٹرومنٹس لگانے پڑتے ہیں، مختلف جیولوجیکل انسٹرومنٹس، مائکروسکوپک ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے. پھر جا کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. پھر اوور ٹائم ایکسپیرینس سے ہم ایک چیز کو ہاتھ میں رکھتے پہچان جاتے ہیں کہ ہاں جی کہ ادھر یہ ہے کہ نہیں. یہ اس کی آپ مثال ایسے لے لیں جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ اپنی نالج ہوں، کمپلیٹ کرتا ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنا آپ اس کو مرض بتاتے ہیں اور وہ آئیڈیا تو اس کو ہو جاتا ہے کہ یار یہ فلانا ہیپیٹائٹس یا ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی ہوں، ڈائگنوسس کے لیے اس کو لیب ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو پھر وہ ہوں، آپ کو میڈیکیشن دیتا ہے. اس طرح ہماری جمالوجی کی فیلڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جیمس اسٹونس کے حوالے سے ہم ہاتھ رکھتے ہیں، ہمیں مطلب یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں، اس کو پہچان تو لیتے ہیں کہ یار یہ فلانی کیٹیگری، یہ فلاں کیٹیگری کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ سفائر ہے، روبی ایمرلڈ ہو سکتا ہے یہ، یا زرکون وغیرہ. تو اس کو فردر ٹیسٹنگ اپروونگ کے لیے ہمارے پاس مختلف ٹولز ہوتے ہیں، ہینڈی ٹولز ہوتے ہیں اس میں، جو کہ ہم آن اسپاٹ سے ہم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جسے ہم لیب ٹیسٹنگ میں ہمیں لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہ اسٹیپ سے ہم لوگ جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن ایزیلی پاسبل ہوتی ہے.
صحیح. اچھا فار ایگزامپل کہ کوئی بندہ لاہور میں ہے اور یا پھر کراچی میں ہے اور وہ آپ سے ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی سروس چارجز تو میرے خیال ہے کم ہی ہوگی, تو وہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ کروائے گا؟ اور کیا آپ کو ٹی سی ایس کرے گا یا پھر آپ کے ہر سٹی کے اندر آپ کی برانچز ہیں جس کے ذریعے ہم ٹیسٹ کروا سکیں کہ ہم نے جو اسٹون لیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ سر ایکچولی یہ ہے کہ فی الحال تو ہم لوگ جو ہے کیونکہ دوسروں کی ہم یہ سروس فی الحال نہیں دے رہے کہ آپ اپنے اسٹونس ہمارے پاس لائیں اور ہم آپ کو ویریفائی کریں گے. اس کے مطلب ایشوز اور پرابلمز آ جاتی ہیں کہ اس کے لیے ہمیں رکھنے بھی پڑتے ہیں پاس, دن چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کافی پرابلمٹک آتی ہے. یار وہ کلائنٹ آ کے ہمیں کہتا ہے جی کہ یار آپ کا یہ ہمارا اسٹون پڑا ہوا ہے آپ کے پاس, یار یہ مسپلیس نہ ہو جائے یا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو فی الحال ہم اس کو کور نہیں کر رہے. البتہ جو ہمارے اپنے پروڈکٹس ہیں نا, ہم اس کو باقاعدہ ویریفائی کر کے ہم اس کو چیک کر کے پھر مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں. اور جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ نہیں ایکسیپٹیبل یا کوئی ڈاؤٹ ہے اس کو ہم واپس جہاں پہ مائننگ کورس ہے یا جہاں سے ہمارے ریسورسز ہیں اس کو ریٹرن کر دیتے صحیح. ہیں. یہ پروسیس. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ٹرسٹ نہیں کرتے, جب وہ اسٹون خریدنے کی بات آتی ہے تو وہ ایک ٹرسٹڈ بندے کے پاس جانا چاہتے ہیں, لیکن انہیں یہ بھی پتا ہے کہ 3-4 قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں. ایک تو جیم اسٹون کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, اور مزارات کے آگے شاپس ہوتی ہیں نارملی, تو وہاں پہ بہت سستے مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایسٹرولوجر ہوتے ہیں, وہ بھی بیچتے ہیں. اس کے علاوہ جیولرز بھی بیچتے ہیں. آپ کے خیال میں کون سا سب سے بہتر پرسن ہے جس کے پاس جا کے ہم جیم اسٹون وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے سکیں؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں یہ کیاسک والا جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مدرسوں کے اور اس کے باہر ان لوگوں کے جی پاس, وہ ایک طرح سے یہ کہہ دیں کہ آپ کو میں اب کہنا نہیں چاہیے وہ بھی ایک بزنس میں ہی ہے, لیکن بہرحال یہ میں کہہ دوں کہ وہ چیز آپ جیم اسٹونس کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو سستی چیز جیم اسٹون سوچنے کے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, منیمم ہوں آپ کو اگر ملے گا بھی تو 1000+ آپ ذہن میں رکھ لیں ایک اتھینٹک چیز صحیح کے لیے. اب ایک بندہ آپ کو صحیح 200-300 کا پیس آپ کو ایک بیچ رہا ہے لگا ہوا, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ کم از کم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو انٹرنیشنل گریڈنگ یا اس طرح وہ چیز آپ کو دے رہا ہے. بہرحال وہ ایک اچھا پیس ہوتا ہے. انکریج ہم کرنا چاہیے کہ جو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے یا جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن کے لیے کوئی کرسٹل پیس یا کوئی اس طرح چیز چاہیے, تو وہ ان کے لیے آسانی ہے کہ آپ جو ہے وہ لیں, ایک خوبصورت ڈیزائن آپ کو مل جائے گا, آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. بہرحال باقی جو ہے میں جولر کی طرف اگر میں جاؤں تو وہ بھی ایکسپیرینس میں نے کافی لیا ہے. تو جیولر میں کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو سونا تو بہت اچھا دیتا ہے, کیونکہ اس کی پروفیشنلٹی اس کی پروفیشنلزم جو ہے وہ گولڈ میں ہوتی ہے, اور جیمز میں وہ بھی مار کھا جاتا ہے کیونکہ اس کو پروفیشنلی پتہ نہیں ہے کہ جیمز ہم جو ڈیل کر رہے ہیں وہ جیم ہے بھی کہ نہیں. وہ بس جس کو جو کہا جاتا ہے یار کہ اس کے اندر یہ چیز ہے, وہ آنکھیں بند کر کے آپ کو کسٹمر کو بتا دیتا ہے یار یہ چیز ہے. اوتھینٹک طریقہ یہی ہے کہ آپ کے قریب اسٹرالوجر ہے یا کوئی جیم اسٹون ایکسپرٹ ہے, آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے اپنے آپ ڈسکس کریں, یار مجھے یہ فلاں مٹیریل چاہیے, یہ میرا فلاں اسٹون ہے یا فلاں چیز ہے, تو اس کے بارے سے مجھے گائڈ کریں. وہ آپ کو پراپر بتائے گا یار آپ فلانا, کیونکہ ایک اسٹون کے اندر مثال کے طور پہ میں لے لیتا ہوں سفائر کو, اس کے ایک سفائر کے اندر مختلف شیڈز ہیں اور ہر شیڈ کی اپنی کلیئرٹی گریڈز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک 10,000 کا, ایک 5,000 کا, 50,000 کا, ایک کروڑ کا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اچھی طرح گائڈ کر سکتا ہے یار یہ کیا ڈفرینس ہے اور مجھے کیا اصول چاہیے. تو زیادہ بہتر بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے پروفیشنل جیولرسٹ کے پاس جائیں, کہ اس سے نالج ہوتی ہے, وہ اپنی اس فیلڈ میں اسپیشلائز کرتا ہے. آپ وہ پھر اسٹال لیں اور اپنے جولر کے پاس جائیں اور جولر کو کہیں مجھے فلانی مجھے مطلب سلور کی رنگ میں یا گولڈ کی رنگ میں مجھے آپ بیٹ کر کے دے دیں اور آپ اس کو یوز کریں. صحیح. اچھا بہت سارے جو ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں وہ بائی برتھ کے لحاظ سے یا پھر اسٹارس کے حساب سے بتاتے ہیں, ہوروسکوپ کے حساب سے بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ اسٹار ہے, آپ اس حساب سے یہ والے اسٹون پرچیز کریں. تو ہم کس لحاظ سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہماری پرسنالٹی کے لیے کون سا اسٹون بہتر ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں کہ یا کوئی بھی اسٹون اٹھا کے ہم پہن لیں؟ سر بات یہ ہے نا کہ ایسٹرالوجی اور جیولوجی دونوں ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف بات ہوئی ہے کہ جولر ایک نہیں بتا سکتا کہ جیمس کو مطلب جولر گولڈ ڈیلر جو ہوتا ہے بیسیکلی پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے, باہر تو آپ جائیں تو وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ باہر کی فیلڈ میں, لیکن پاکستان کے اندر اسپیشلی جو ہے یہ ہے کہ جولر جو ہے بیسیکلی وہ گولڈ پہ ہی ہے, اس کے علاوہ وہ ڈیل نہیں کرتا. اس طرح
میں اگر جمالوجسٹ اور اسٹرالوجسٹ کی اگر آپ بات کریں نا تو یہ دو بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ ایک جمالوجی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو اسٹون کے بارے میں بتائے گا لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتا پائے گا کہ کچھ حد تک کور کرے گا لیکن وہ ڈیپلی نہیں بتا پائے گا کہ یہ جی ہاں جی آپ کے ساتھ یہ افیکٹ کرے گا یہ اسٹارز کا جو کنیکشن ہوتا ہے آپ کے ساتھ. لیکن نو ڈاؤٹ آپ کی جو اسٹون پہنے آپ پہن سکتے ہیں وہ ایشو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ایک بہتر آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے وہ پرسنل کے حوالے سے آپ پہن لیں کہ اس کی پازیٹیو ہماری اصل میں باڈی میں ہوتی ہے لیئر بایو میں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اورا. ٹھیک ہے بیولوجیکلی لیئر ہوتی ہے وہ ہماری پازیٹیو نیگیٹو فیلنگز اور اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو اگر آپ وہ اسٹون جو ہوتا ہے وہ اگر آپ دیکھا جائیں تو وہ جو ریڈیشنز آتی ہے نا سن سے اور ارتھ وغیرہ سے تو سن وغیرہ سے مختلف سورسز سے تو وہ ہر اسٹون مختلف ریز جو ہے وہ اپنے اندر کیپچر کرتا ہے اور وہ اسٹون اس اسپیسیفک ریز کو مطلب کیپچر کرتے باقی کو ریفلیکٹ بیک کر دیتا ہے اور وہ جو ریز ہوتی ہیں وہ انٹریکٹ کرتی ہیں اس اورا کے ساتھ اور وہ انٹریکشن جو ہوتی ہے آپ کو باڈی پہ وہ افیکٹ کرتی ہے. تو بیسیکلی اگر آپ کوئی اور بھی اسٹون پہنتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ جیسے کلیکٹیبل پیس ہوتا ہے اور اگر آپ وہ پہنتے ہیں تب بھی بہتر ہے تو دونوں چل سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں. صحیح. تو اسٹون پہننے کے کتنے دن کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں آپ کو فیل ہوگا یا آپ کو فائدہ ہوگا اور فائدے کس قسم کے محسوس ہوتے ہیں اسٹون پہننے کے بعد؟ سر یہ کیا کہتے ہیں گریجول گروتھ ہوتی ہے. ایک دم آپ انسٹنٹ اس کا رزلٹ نہیں دے سکتے آپ کو ہفتے 2 ہفتے لگتے ہیں. بہرحال میں جو ہوں یہ کہتا ہوں کہ آپ جنرل کوئی بھی آپ کو جو دل چاہ رہا ہے آپ کا جو پسند ہے آپ کو جیسے کہ کلیکٹیبل آئٹمز ہیں یہ ایک بندہ کلیکشن کے لیے ہابی کے طور پہ یہ یوز کلیکٹ کرتا ہے اور اس کی مزے کی بات اس کی پھر آگے ریسیل ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے. تو آپ یہ فری ہو کے کوئی بھی اسٹون کسی قسم کا بھی آپ لیں اور یوز کریں اس کو. باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بتایا جائے کہ ہاں جی کہ کتنے پوائنٹس میں مجھے کیا کیا مجھے بینیفٹس ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے وہ آپ اپنی اسٹوریج کو کنسرن. اچھا، لوکل یہ چیزیں بھی گردش کر رہی ہوتی ہیں جب آپ اسٹون کی بات آتی ہے یا اسٹون لینے کی بات آتی ہے بولتے ہیں کہ اسٹون اگر آپ کو راز دیا ہے تو آپ اتار دیں یا نہیں پہنے ادروائز آپ کو نقصان ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. اس طرح کی نیگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں. تو کیا واقعی میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں سر اسٹون بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ کلیکٹیبل چیز ہے تو نیگیٹو افیکٹ ہونا پازیٹیو افیکٹ ہونا یہ ایک الگ ٹاک ہے. یہ ایک انسان جو ہے کہتے ہیں کہ سائیکالوجیکلی ہر چیز افیکٹ کرتی ہے. تو بینگ اے جیولوجسٹ پروفیشنلی میں آپ کو یہ کروں کہ آپ اس کو ایز اے ہابی اور کلیکٹیبل آئٹم کے طور پہ آپ اس کو کلیکٹ کریں. باقی یہ ہے کہ اثرات ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے کہ بندہ جو ہے مر جائے یا مطلب جو ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں لوگ وہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ پہلے اس کے پازیٹیو تھوڑے بہت جو ہونے ہوں گے وہ اٹریکشن جو ہوتی ہے ویوز کی وہ یعنی کہ پازیٹیو یا وہ معمولی پوائنٹوں میں ہو سکتی ہے لیکن وہ اس لیول پہ کوئی چیز نہیں جاتی اسٹریم پہ. صحیح. اب ایک کلیکٹیبل چیز ہے ایک زبردست چیز کلرفل چیز ہوتی ہے. آپ لیں کلیکٹ کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور آگے اس کو کبھی سیلیبریشن کریں یہ سارا سسٹم ہے. اچھا، اسٹون کو صاف کس طرح کیا جائے کہ کبھی کبھی گندا بھی ہو جاتا ہوگا. لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ اور بہت سارے لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹون جو ہے نا میلا ہو جاتا ہے یا پھر دھول مٹی آ جاتی ہے. تو اس کو صاف کس طرح کیا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ لے چکے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے اور ان کے پاس اسٹون ہوگا تو صفائی ایز اے انڈیویجول لوگ کرنا چاہیں گے تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ بھی سر میٹر کرتا ہے اسٹون ٹو اسٹون. اگر آپ اوپل یوز کر رہے ہیں یا فروزہ جس کو ٹرکائز کیا جاتا ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی ایک اسپیسیفک کیئر ہوتی ہے. جیسا کہ یہ سافٹ اسٹون ہے اگر اس کے فارمولے پہ آپ جائیں نا تو یہ آپ کو H2O میں ملے گا میجر کانٹینٹ میں فاسفورس کے ساتھ. تو اب واٹر کنٹینٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہیٹ میں یا اس میں لے کے جائیں گے نا ایکسٹریم ٹیمپریچر پہ تو وہ آٹومیٹک اس پہ کریکس آ جائیں گے کیونکہ واٹر کنٹینٹ ایسے ایویپوریٹ ہوتا ہے اور پیچھے کریکس اس میں ہوتا ہے. تو مطلب اس طرح کی ہر اسٹون کی اپنی کیئرنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ ہم جس طرح آپ ہمارے تھرو اگر بائی کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے ساتھ باقاعدہ ایک سلپ پہ چارٹ تھوڑا سا بھی آپ کے ایڈریس پہ بھیجتے ہیں جس پہ آپ اس فون کے حوالے سے ڈلیوری کے حوالے سے کیئرنگ ٹیپس آپ فالو کر کے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور سیو کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے. صحیح. اچھا، آپ نے یہ جیمنالوجی وغیرہ کہاں سے سیکھی اور آپ کو انٹرسٹ یہ کس طریقے سے پیدا ہوا کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر جانا چاہیے؟
سر میں نے تو بیسیکلی ارتھ سائنسز میں میں نے کی ہے ماسٹرز فرام کامسیٹس، اس کے بعد میں نے اسپیشلائزیشن لی ہے جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے، اور اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل جیمسٹون سوسائٹی کی ممبرشپ لی ہے، اور اس کے بعد میں مطلب اس فیلڈ کے اندر ہوں، اور کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ہابیز کی فیلڈ ہے، تو میں نے بھی مجھے بھی بچپن سے کہتے ہیں آپ یہ شوق تھا، انٹرسٹ تھا کہ یار یہ اگر ہاؤ نیچر ورکس، تو میں اس فنامنا کو ایکسپلین کرنا، اس کو سمجھنے کے لیے میں اس فیلڈ میں ارتھ سائنسز کی آیا۔ اچھا، بہت سارے لوگ جیسے کہ پاکستان میں اگر کہیں سیکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کے خیال میں آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ کہ پاکستان میں بھی لوگ سکھا رہے ہیں جمنالوجی وغیرہ؟ سر ہمارا پلان انشاءاللہ فیوچر میں ہے کہ ہم لانچ کریں اپنا ایک ایجوکیشن پلیٹفارم، جس پہ مطلب جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں اس کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے، اور انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن جو یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور بتایا جائے، تاکہ یہ جو فراڈ اور یہ چیزوں کا جو سسٹم ہے وہ ایک عام یوزر جو ہے وہ بھی سمجھ سکے۔ تو بہرحال ویسے پاکستان میں ہے، پشاور میں بھی سورسز موجود ہے، اکیڈمیز میں پشاور یونیورسٹی بھی کروا رہی ہے دوسری، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس کی کمی ہے ابھی۔ تو انشاءاللہ ان فیوچر ہم نیشنل انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے بھی لانچ کریں گے کیمپین، تو جہاں پہ ایجوکیشن بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں تحفتاً ایران جاتے ہیں تو وہاں سے بھی لے کر آتے ہیں اسٹون وغیرہ، اور بہت وہاں سے سنا ہے کہ وہاں پہ بہت سستے ملتے ہیں، تو کیا وہاں پہ جو مل رہے ہوتے ہیں کیا وہ بھی اوتھینٹک ہوتے ہیں اسٹون وغیرہ؟ کیونکہ لوگ تحفتاً لے کر آتے ہیں جب وہ زیارت وغیرہ پہ جاتے ہیں، اہل تیشی حضرات جو ہیں، تو اس بارے میں نے کافی سنا ہے، تو کیا وہاں پہ بھی اوتھینٹک ہوتے ہوں گے یا نہیں؟ سر بالکل، دنیا کے آپ جس کونے میں بھی چلے جائیں، جب تک آپ کو ایک جیم اسٹون کی نالج نہیں ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، آپ تو کھا سکتے ہیں easily۔ خواہ وہ ایران کی مارکیٹ ہو، تھائی لینڈ ہو، بینکاک ہو، امریکہ ہو، اٹلی ہو، جو بھی ہو، آپ کو جب تک اس کی بیسک نالج نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے چیز کیا رکھی جا رہی ہے، آپ دھوکہ لازمی کھا جائیں گے۔ تو آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کہ یہ وہ بڑی بابرکت جگہ ہے یا وہ ہے تو وہاں پہ اوتھینٹک چیز بھی جائے گی، نہیں۔ ہر جگہ ایون کہ جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کو بھی انفارمیشن اتنی نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ ایک عام بزنس میں ان ہوتا ہے، ایک عام اس کے خاندان وہی کام کر رہا ہوتا ہے، کہ غریب واقع سے اس کے بیٹے بھی وہ اسی میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ ایک نالج ہونی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ ایران از اے گڈ سورس آف در نجف وغیرہ، تو آپ کو اوتھینٹک چیزیں بھی ملیں گی، لیکن آپ کو وہ سورسز اوتھینٹک سورسز تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا پلیٹ فارم فارمیسل.com پہ اور فارمیسل.official فیس بک پہ ہم نے لانچ کیا ہے، تاکہ پاکستان میں جو لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، اس کو جو ہے ایزیلی کوشش ہے کہ اتھینٹک چیز آرام سے گھر بیٹھے ان کو دوست ملتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو اسٹون کا بزنس ہوتا ہے، کیونکہ لوگ نارملی جیولری کے طور پہ اسٹون کو یوز کرتے ہیں، انگوٹھیوں میں، لاکٹ میں خوبصورت اسٹون ہوتے ہیں، جیسے کہ نیلم بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے اسٹون بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور لوگ اسٹونس کو جیولری کے طور پہ یوز کرتے ہیں انگوٹھیوں میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو مگر وہ یوز تو کرتے ہیں، لیکن کہ ایزیلی لوگ جو ہیں پرچیز نہیں کر پاتے، یا پھر ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا، تو اور آپ کو بھی ایشو آتا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں کہ یہ والا اسٹون صحیح بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ اپنی مارکیٹ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ بھی ایک تو ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا اسی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی بیچنے میں یا سیل کرنے میں پرابلم ہوتی ہوگی، تو آپ اپنے آپ کو ٹرسٹ کس طریقے سے ڈیولپ کراتے ہیں، یا کس طریقے کی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ وہ آپ ایزیلی اپنا بزنس چلا سکیں؟ اگر آپ کا بیسکلی پیور بزنس یہی ہوگا جمنالوجی، تو ٹرسٹ کا بہت ایشو آتا ہے ایسی چیزوں میں۔ بالکل ایگزیکٹلی، ٹرسٹ از ون آف دی پیک پوائنٹس، پیک آپ کہتے ہیں لیول کی چیز ہے، جو کہ کسی بھی بزنس کا جیم اسٹونز کی فیلڈ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے، اس میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پراپرٹی ہو یا جو بھی، جب تک ٹرسٹ نہیں ہوگا، نو کلائنٹ ول بائی اینی تھنگ فرام۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ سب سے مین کی پوائنٹ یہ ہے کہ یو شوڈ بی نالجیبل۔ آپ کا جو سورس ہے وہ نالجیبل اور اوتھینٹک ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کسی قسم کی مطلب نالج نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا بیہیویئر ہے اس کا، یہ کیا، آپ ایزیلی اس پہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ
مار کھا سکتے ہیں یا نہیں ہے. تو سب سے کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اپنا سورس, آپ جس سے بائی کر رہے ہیں کہ ہاؤ نالجبل ہی اور شی از. تو اس بیس پہ آپ اپنا ڈیسیجن لے کہ یار یہ یوزر میرا یا یہ جیم اسٹون جو دے رہا ہے یہ ادھر یہ سورس ٹھیک ہے یا نہیں. صحیح. اچھا, تو جب کسٹمر آپ کے پاس آتا ہو اور آپ سے پوچھتا ہوگا کہ, یا پھر ویریفائی کرنے کے لیے آپ سے ڈفرینٹ قسم کے سوالات کرتا ہوگا, تو آپ اس کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, اور آپ اس کو کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں جس کے بعد وہ ایک سیٹسفائی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے اپروچ کریں, تو آپ اس کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرتے ہیں کہ اور وہ کس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ اس کے بعد اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ایونچولی فائنلی وہ آپ سے پرچیز کر لیتا ہے اسٹون؟ سر ایک جیم اسٹونس کو سیل کرنے میں یا اس کو بیچنے میں 4-5 فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے اس کی کلیئرٹی, کٹ, کیرٹ, ٹھیک, اور کلر. یعنی کہ یہ 4-5 فیکٹر جو ہے ہر جیم اسٹون کو ڈیفائن کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور سب سے ان سب کو اگر آپ اور ایزی ورڈ میں لے جائیں تو اگر وہ آپ کو بتا دے کہ یار یہ انکلوژن کا ریشو بتا دے, یا ہم لوگ اس کو بیسیکلی بھی بتاتے ہیں کہ اس اسٹون میں جو ہے اس کی پراپرٹیز کیا ہے, اس کی کٹ کیا ہے, اس کے اندر جو ہے انکلوژن ہے بھی یا نہیں. تو یہ فیکٹرز بتاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو اگر تھوڑا سا پریشیس اسٹون کی طرف اگر ہم چلے جائیں جو 20,000 یا اس طرح جو آتا ہے موزنائٹس ڈائمنڈ ہو گیا اس طرح وغیرہ, تو اس کے ساتھ ہم سرٹیفکیٹس بھی ایشو کرتے ہیں, تو جو کہ انٹرنیشنلی ویریفائڈ بھی ہوتے ہیں اور ہماری اپنی آرگنائزیشن ویریفائڈ ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو ایزیلی کلائنٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے, اور اس کو آپ کہیں بھی جائیں اس کی وہ پراپرٹی اس پہ لکھی ہوں گی, آپ اس کو جا کے کسی کے سامنے بھی رکھے, وہ آپ کو ایزیلی بتا دے گا ٹھیک ہے جی یہ اس میں یہ چیزیں. اچھا, اس کے علاوہ لوکلی اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ اسٹون نہیں پہننا چاہیے اور یہ بدعت ہوتا ہے, شرک ہوتا ہے. اس طرح کے سوالات بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو آپ اس طرح کے سوالات کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں؟ نہیں سر, شرک وغیرہ تو جہاں تک وہ بات ہے وہ تو نہیں, بلکہ اسلامک ہسٹری بھی جہاں تک میری نالج ہے تو کافی حد تک اسٹون مطلب پہنتے رہے ہیں ہمارے مطلب صحابہ کرام وغیرہ. تو باقی یہ بات ہے کہ یہ جسٹ ایک عام پروڈکٹ جس طرح آپ کوئی چیز لیتے ہیں, گھر لیتے ہیں یا کوئی گاڑی لیتے ہیں یا وہ لیتے ہیں, جولری لیتے ہیں, تو یہ بھی جسٹ ایک اس طرح کا آئٹم ہے, ایک نیچر, بلکہ یہ نیچرل پروسیس سے بنا کے ایک نیچر کا پروڈکٹ ہے. اس کو ہمیں اتنی ویلیو دینی چاہیے جتنی ہمیں گاڑی اور ایک کوئی چیز دیتے ہیں, اور یہ اس کی ایک اپنی چارم, اپنی کہتے ہیں خصوصیات ہیں. تو یہ کوئی بات کہنا کہ یہ چیز نہیں پہننی چاہیے, یہ غلط ہے, یا یہ اس کے نیگیٹو افیکٹس ہو جائیں گے, ایسا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو یہ سب غلط چیز ہے. جسٹ ایک کلیکٹیبل آئٹم ہے, ایک خوبصورت چیز ہے, آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, اس کو ایسا جس طرح آپ گولڈ کو ریسیل کرتے ہیں اس طرح یہ بھی ایک ڈسیبل انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جائیں ڈسیبل پروڈکٹ ہے, اور بہت اچھا ویلیوبل چیز ہے یہ. اچھا, ویسے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں پرانے زمانے میں, بادشاہ وغیرہ بھی جو ہے اسٹون اپنے تاج میں لگانا, اپنے لاکٹ میں لگانا, اپنے رنگ میں استعمال کرتے تھے. اور آج بھی جیسے کہ لندن میں ملکہ الزبتھ ہیں, ان کے بھی تاج میں اسٹون لگا ہوا ہے. تو اس طرح سے لوگ اسٹون لگانا پسند کرتے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ. تو لیکن کچھ لوگ یہاں پہ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا اگر ہم یہ اسٹون لیتے ہیں. بہت سارے لوگ کو یا تو پسند نہیں ہے یا پھر انہیں پتہ نہیں ہے, لیکن اگر انہیں ایڈوانٹیجز کے بینیفٹ پتہ چلے تو پھر وہ پرچیز کر لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا. اگر انہیں فائدہ بتا دیا ہے تو فوراً پرچیز کر لیتے ہیں. تو آپ اگر بتانا چاہیں ان شارٹ کہ اس کے فوائد کیا ہیں نارملی یا جنرلی, تو جس کے بعد وہ پرچیز کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. سر ایسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے تو میں نہیں بتا پاؤں گا, کیونکہ وہ ایک ایسٹرالوجسٹ کا کام ہے کہ وہ آپ کو بتائے آپ کے اسٹون کے حوالے سے, اور وہ میں نے پہلے بتایا وہ افیکٹس باڈی کے جو ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو بہتر زیادہ طور پہ گائڈ کر سکتا ہے. لیکن ایز اے جیم اسٹونز کے اگر میں اسپیشلی جیم اسٹون کے حوالے سے میں سیلف بات کروں تو یہ ایک وہ بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہابیس کی یہ چیز ہے. آپ ایک جیم کو دیکھیں لائیو, یا اس طرح جو جیم مٹیریل, جیم اصلی جیم جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس میں ایک چارم, ایک اس کی اپنی ایک پریزنٹیشن, اور ایک اس میں ایک اپنا ایک وہ انداز ہوتا ہے کہ بندے کو مجبور کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے کہ یار یہ چیز میرے پاس ہو. اور
اور یہ ایک بیسیکلی ڈسپلے پیس ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے فرینڈز اپنے اس کو دکھائیں یا کہ ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کے لیے کہ ایک سوسائٹی یہ چیز بندہ بناتا ہے، گھر بناتا ہے، اچھی خوبصورت سے خوبصورت چیزیں لیتا ہے، بائی کرتا ہے، تاکہ ایک سوسائٹی میں ڈفرینس ان سینس کہ آپ اچھے لگیں، ایک اچھا اپیرنس آپ کی آ سکے. تو اسی طرح جیم اسٹونز کا بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈفرینٹ یونیک نیچرل چیز ہوگی جو کہ ایک عام سوسائٹی سے ہٹ کے ہوگی. تو ایک آپ کی اپیرنس، ایک آپ کی پریزنس، ایک وہ نمایاں آپ کی اس اپیرنس میں بڑا اچھا ایک کردار ادا کرتے ہیں. صحیح. تو آپ کو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا سر یہ میرا بات کریں؟ آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے بزنس میں ان ہوئے. اور ویسے تو میں 5-6 سال سے اس پہ مطلب ریسرچ اور وہ مختلف نالج وغیرہ پڑھا، اسٹڈی کمپلیٹ کرتے کرتے میرے. تو اس سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ سر میں اس پہلے اسٹڈی وغیرہ ہی اسی پہ ہی اپنی اسکلز امپروو کر رہا تھا. صحیح. مطلب کہ پریکٹیکل جو آپ نے یعنی کہ ارننگ شروع کری وہ 1 سال پہلے شروع کری اس ہاں فیلڈ میں؟ بالکل آلموسٹ 1 سال. صحیح. تو اس کے لیے تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے یعنی کہ اس سے پہلے تو یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسٹڈی کے ساتھ ساتھ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو آپ نے اسٹڈی کے بعد کیوں شروع کیا؟ نہیں سر، جب تک ایک چیز مکمل نہیں ہو سکتی آپ اس پہ اس کو آپ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ میں اس فیلڈ کے اندر پوری طرح پہ آپ یہ احسان ورڈ میں کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. ایک ہاں آسان مثال مشہور ہے اس کی، جب میں سمجھتا ہوں کوزے میں ایک طرح سے دریا میں نے بند کر دیا. صحیح. یہ اسی طرح ہی فیلڈ ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو اس چیز میں ماسٹر یا مکمل نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ میں مارکیٹ میں اپنے آپ کو لانچ کر سکتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے، پہلے اچھا کمپلیٹ لیکن کرنا اور پھر اچھا میں کراچی میں دیکھتا ہوں تو کچھ مزارات ہیں کراچی کے اندر اور ان کے آگے شاپس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ مارکیٹس بھی ہیں صدر کے اندر، وہاں پہ بھی کچھ شاپس ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ وہ تو ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس بہت سارے اسٹون ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو وداؤٹ نالج بیچ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس تو ایک سمجھ لیں کہ ڈگری نہیں ہے جمنالوجی وغیرہ کی، لیکن وہ بھی تو چیزیں بیچ رہے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر چیز ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز بیچنا، اور دوسری چیز ہاں ہوتی ہے چیز کو آگے ویلیو اس کی ویلیویبل، اس چیز کو ویلیویبل بنانا. اب ایک عام بندے کو گولڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا چیز ہے، کیا ریسیبل ہے ریسیبل ہے. اب رکھ کے تو کوئی بھی بیچ سکتا ہے، چاہے آپ گولڈ کے کسی اچھے ریسیلر سے یا ان سے مارکیٹ سے چاہے تھوڑا سا گولڈ اٹھائے اور کھائے جی گولڈ ہے جی بیچ دیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو بنا کے اس کو آگے پریزنٹ کرنا. تو وہ صرف نالج سے ہی آتی ہے کہ اب آپ کو ایک وہ تو بیچ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی عام ورڈ میں یہ بھی نہ کہ یہ بھی نہ کہ یہ بھی نہ کہ یہ بھی نہ کہ. اب وہ نگ بیسیکلی کیا ہے، نگ ہے یا کرسٹل ہے، گلاس ہے یا کیا چیز ہے. تو وہ اصل میٹر کرتا ہے. بندہ جاتا ہے شوق سے کہ آپ چلو میں جا کے جیم اسٹون جس کو کہتے ہیں جیم مٹیریل میں خرید رہا ہوں اپنے شوق کے لیے یا سوسائٹی کے لیے. وہاں پہ جا کے اس کو وہ چیز وہ لے تو لیتا ہے کہ یار وہ کہتا ہے جی یہ، اب وہ اس کو کیا پتا کہ وہ پہنا ہوا ہے اس نے جو چیز اپنے ہاتھ میں وہ ایکچولی وہ چیز ہے یا نہیں ہے. تو یہ میٹر لازمی کرتا ہے، اس کا وہ ہونا میٹر کرتا ہے، نہ کہ آپ وہ چیز بھی آپ اٹھائیں اس کو کہیں کہ یہ چیئر ہے یہ بیچ دو. آپ کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیئر ہے تو یہ چیئر ہے کہ یہ چیئر نہیں ہے. یہ میٹر کرتا ہے تاکہ اس کے آگے آپ فیوچر میں کسی جگہ بھی جاتے ہیں تو انٹرنیشنلی میں ہی کہتا ہوں کہ یہ ساری ڈیلز انٹرنیشنلی ہوتی ہیں. آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی کو کہیں یار یہ چیز ہے تو آپ کو کہے یس دس از، نہ کہ یہ کہے کہ یار یہ چیز یہ نہیں ہے، یہ تو گلاس ہے، یہ تو ہے ہی نہیں فروزہ ہے، یا یہ تو ہے ہی نہیں فروزہ. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بندہ پہلے پتہ ایک نالجبل بندے کے پاس جائے اور وہ چیز وہاں سے بائی کرے، اور تاکہ آئندہ فیوچر میں بندہ آرام سے کمفرٹیبلی بیٹھے جس ماحول میں جس انوائرمنٹ کو اس کو بتائے اور کہے کہ یار یس دس از دا اسٹون، اور وہ اس کو ایڈمائر کریں یس دس از دا اسٹون. صحیح. اچھا بہت سارے لوگ پرچیز کرنا اگر چاہیں آپ سے تو آپ کی ویب سائٹ اور اس کے علاوہ موبائل نمبر وغیرہ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیمنٹ پروسیجر کیا ہوگا؟ کہ وہ آپ سر کو ہم ایڈوانس میں ایزی پیسہ وغیرہ دے گا یا کیش آن ڈلیوری ہو جائے گی، اور پروسیجر یس وغیرہ ساری چیزیں؟ سب سے ایزی اور میرے لحاظ سے پاکستان میں جو یوزر فرینڈلی طریقہ ہے وہ یہ کیش آن ڈلیوری، اور ہم سپورٹ کرتے ہیں آپ کو. آپ کو پروڈکٹ کسی بھی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، آپ اس کو وہاں پہ پروڈکٹ ملنے کے بعد کیش دیں. اور ایون ہم لوگ جو ہے آپ کو پروڈکٹ ملنے کے بعد اس کے بعد بھی
فالو اپ سروسز دیتے ہیں. آپ کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے فیوچر بھی آپ ایزیلی ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہم آپ کی وہ پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں. صحیح. تو اس کے لیے آپ کی ویب سائٹ وغیرہ اویلیبل ہیں یا پھر آپ کو فون پہ کانٹیکٹ کیا جائے؟ سر آپ فون پہ بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فون پہ اگر آپ ڈائریکٹ کال کریں گے تو شاید میں, کیونکہ میٹنگس مختلف قسم کی ہوتا ہوں کانٹیکٹ اور ڈیلیگیشن کے ساتھ آگے پیچھے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ فیس بک انسٹا پہ جو میرا میسج.آفیشیل کا پیج ہے ہمارا, اس پہ جا کے آپ میسنجر پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں, یا پھر ویب سائٹ پہ ڈائریکٹ آرڈر پلیس کر دیں. میسنجر پہ کانٹیکٹ کرنا ہے یا ویب سائٹ کے تھرو کانٹیکٹ کرنے کے, اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ جویلری آئٹم کے حوالے سے سائزز کا ان کو ایشو آتا ہے, تو ہم کیونکہ فورن پروڈکٹ سے زیادہ ڈیل کرتے ہیں, تو لہٰذا ان کو سائز گائڈ بتانا کیسے آپ نے کرنا ہے وہ تھوڑا سا ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. تو ایزیلی جو ہے وہ اس کے تھرو میسیجنگ کے تھرو ہو سکتی ہے. ویسے آپ واٹس ایپ پہ مجھے جو ہے وہ اپنا میسج اپنا وہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ڈیل کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, لاسٹ میں آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ دیکھنے والوں کو جو بعد میں بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے, تو ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سر پیغام تو یہی ہے کہ آپ جہاں بھی جو بھی شاپنگ کریں, جو بھی جہاں پہ بھی جائیں, تو کوشش یہ کریں کہ آن لائن ہو یا آف لائن ہو, کوشش کریں اوتھینٹک سورسز سے بائی کریں, نہ کہ نان اوتھینٹک سورسز سے. بندہ کو چیز تو مل جاتی ہے لیکن پھر بعد میں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے. ایسا پہلے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا نالجیبل پرسن, تھوڑا سا ایجوکیٹڈ, تھوڑا سا آپ اس بندے کے بارے میں بھی جان لیں کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے, یا وہ بزنس کے قابل ہے یا ڈیلنگ کے قابل ہے کہ نہیں. اس کے بعد اس کے تھرو دینا کہ آپ آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں اور پھر آپ کو, خاص طور پہ میں اپنی جین فیلڈ کے والے سے بات کر رہا ہوں, آپ کو خاص طور پہ آپ لے لیتے ہیں چیز, اس کے بعد آپ کو بڑا گلٹی محسوس ہوتا ہے, یا تھوڑا سا اور کسی اور محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کوئی جس کو تھوڑی سی نالج ہوتی ہے وہ آپ کو فوراً بتا دے کہ یار یہ تو چیز ہے ہی نہیں ہے میرے لیے, تو اس وقت گلٹی محسوس ہوتا ہے انسان کو بڑا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کون کون سے سورسز ہیں, اسے آپ بائی کریں, اور آپ پر کانفیڈینسلی بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یار نہیں اس میں یہ پراپرٹیز ہیں, اس میں یہ ہے, تم غلط کہہ رہے ہو, میں صحیح کہہ رہا ہوں. لہٰذا صحیح. سرچ کریں پہلے بائی کرنے سے پہلے. صحیح. بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ویلیویبل انفارمیشن شیئر کری میرے دوستوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.